بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 9 مارچ بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ایک ممبر قومی اسمبلی نے استعفیٰ دے دیا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ 9 مئی کے مقدمات میں آج باقاعدہ طور پر ٹرائل شروع کیا گیا ہے اور آج عدالت کی جانب سے جو احکامات جاری کیے گئے ہیں اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور لاہور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک استقبالیہ لگا ہوا تھا جس کو اکھاڑ کے پھینک دیا پولیس نے، جس کے بعد پھر پریس کانفرنس کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے اور حکومت پر تنقید کی گئی۔ وہ کیا معاملہ ہے اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گیلب سروے کی جانب سے ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ گیلب سروے کی رپورٹ کو میری نظر میں وہ ایک مستند رپورٹ نہیں ہے، چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے انتخابات ہوئے اور جس طریقے سے عوام نے جو ووٹ ہے وہ کس کو دیا، اور اتنا ووٹ دیا عوام نے، اتنا ووٹ دیا کہ آج تک تبدیل کیا جا رہا ہے اور پھر بھی مستند تبدیلی نہیں ہو رہی، اور فارم اپلوڈ کیے جاتے ہیں پھر ڈیلیٹ کیے جاتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس کے باوجود گیلب سروے کی جو رپورٹ ہے وہ اس کے مطابق 8 فروری کے عام انتخابات میں نوجوانوں نے پاکستان تحریک انصاف کو اور پختہ عمر کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ میں بھی پولنگ سٹیشنز پہ بھی گیا، آپ بھی گئے، اور آپ نے دیکھا، آپ نے اپنی فیملیز میں اپنے دوستوں میں دیکھا پختہ عمر کے لوگوں نے کس کو ووٹ دیا۔ خیر، رپورٹ کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کو نوجوانوں نے اور پختہ عمر کے لوگوں نے مسلم لیگ نون کو ووٹ دیا۔ ریسرچ اور سروے کمپنی گیلب پاکستان نے تقریباً 4000 ووٹرز کی رائے پر مبنی ایگزیکٹ پول جاری کر دیا۔ سروے کے مطابق 38% نوجوانوں نے پی ٹی آئی کو، 22% نے مسلم لیگ نون کو اور 15% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ ڈالا۔ عام انتخابات میں نوجوان ووٹرز کا ٹرن آؤٹ 2018 کے انتخابات کے مقابلے میں 11% بڑھا، جبکہ 18 سے 29 سال کی عمر کے 48% نوجوانوں نے ووٹ ڈالا۔ اس میں کہا گیا کہ جو مختلف طبقات کے بارے میں کہا گیا کہ جو پڑھا لکھا طبقہ تھا اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ امیر طبقہ تھا، اس نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ پھر کہا گیا کہ وہ طبقہ جو غریب سمجھا جاتا ہے اس نے بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، اور انہوں نے کہا کہ تمام جو طبقات ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کو شہروں کی بجائے دیہاتوں میں اور جو متوسط طبقہ ہے ان کی جانب سے، یا پسا ہوا طبقہ اس کی جانب سے ووٹ دیا گیا۔ یہ ایک رپورٹ آئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی جو رپورٹس ہیں، عوام سب سے بڑی رپورٹر ہے۔ آپ نے اگر دیکھنا ہو، عوام کی رائے دیکھنی ہو، تو آپ چلے جائیں کسی ہوٹل پہ، بیٹھ جائیں کسی ڈھابے پہ، یا آپ کسی دکان پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کو 10 منٹ میں پوری کی پوری عوام کی رائے، اب آپ کو یہ 4000 لوگوں کی رائے لینے کی تو ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ اب آپ جائیں اور میں بھی تو وہ دیکھوں وہ کون سے نوجوان ہیں جنہوں نے 18% نوجوانوں نے ووٹ دے دیا ہے، یا کوئی اور لوگ ہیں۔ تو یہ خیر ایک طریقہ کار ہوتا ہے ان کا، اور ان کی جانب سے جو رپورٹ دی گئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ لاہور پولیس کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کا الزام ہے، کل ہی مریم نواز کی اور بلاول زرداری کی ملاقات ہوئی، اور باقاعدہ طور پر بلاول زرداری نے آج جو صدر پاکستان کا الیکشن تھا اس کے لیے آصف زرداری سے ووٹ مانگا، اور ساتھ مل کے چلنے کا دونوں کی جانب سے ماضی میں سیاسی کمپین کے وقت اور انتخابی کمپین کے وقت ایک دوسرے پر الزامات اور ایک دوسرے سیاسی جماعتوں پر تانے مارتے رہے، لیکن اب چونکہ ایک پیج پر ہیں، تو اب پاکستان پیپلز پارٹی کا کہنا ہے کہ پولیس نے چیئرنگ کراس پر پیپلز پارٹی کا استقبالیہ کیمپ اکھاڑ دیا، کارکنان نے پولیس گردی نامنظور اور زندہ ہے بھٹو کے نعرے بازی کی۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے لاہور چیئرنگ کراس پر کیمپ لگایا گیا، تاہم پولیس نے سیکیورٹی وجہ قرار دیتے ہوئے اسے اکھاڑ دیا۔ کیمپ اکھاڑنے پر کارکنان نے پولیس کے خلاف نعرے بازی کی اور زندہ ہے بھٹو زندہ ہے کے نعرے لگائے۔ مقامی رہنماؤں نے پریس کانفرنس کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنماؤں نے، جس میں عزیز ملک، عامر نصیر بٹ، نصیر احمد، شاہد عباس ایڈوکیٹ وغیرہ نے، اور رہنما اسلم گل نے کہا کہ ایس ایس پی آپریشن نے سیکیورٹی کا بہانہ بنا کر کیمپ نہیں لگنے دیا۔
آج صدر مملکت کا الیکشن ہو رہا ہے، لاہور انتظامیہ اور پولیس ہمیں کیمپ نہیں لگانے دے رہی، ہمارے ٹینٹ اور دیگر اشیاء لاہور پولیس نے اکھاڑ دی، ہم کوئی احتجاج نہیں، صدر کے جیتنے کی خوشی میں کیمپ لگا رہے ہیں۔ صبح سے یہ ایریا پولیس کی نفری سے بھرا ہوا ہے اور ایس ایس پی نے دھمکی دی ہے کہ کیمپ لگایا تو پولیس فوری دیکھ لے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور انتظامیہ کے رویے کا فوری نوٹس لے، چونکہ اتحادی ہیں تو انہوں نے ڈائریکٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہا کہ وہ نوٹس لے۔ اسلم گل نے کہا کہ قائم مقام ڈی آئی جی آپریشن کہتے ہیں کہ اٹھا کر ان کو پھینک دیں گے، ایس ایس پی آپریشن امن و امان کی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، چیف سیکرٹری اور آئی جی اس حوالے سے فوری نوٹس لیں۔ تو یہ ان کی صورتحال ہے اور مقصد صرف یہ ہے کہ ہر صورت انہوں نے مل کے اقتدار میں بیٹھنا ہے اور باقی جو کچھ ہو رہا ہے وہ عوام کے سامنے ہے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پشاور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 9 مئی کے مقدمات میں غیر حاضری پر 47 ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ 9 مئی توڑ پھوڑ کے مقدموں میں نامزد پی ٹی آئی کے وزراء اور ارکان اسمبلی سمیت 131 ملزمان کی کیس کی سماعت ہوئی۔ سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کی خصوصی عدالت نے کی۔ سنی اتحاد کونسل کے صوبائی وزیر مینا خان آفریدی، ارکان اسمبلی شیر علی ارباب، محمد آصف سمیت 84 ملزمان عدالت میں پیش ہوئے جبکہ 47 ملزمان غیر حاضر رہے۔ عدالت نے تمام غیر حاضر ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی ہے۔ یہ پشاور میں چونکہ 9 مئی کے مقدمات پورے پاکستان میں درج ہوئے اور سب سے زیادہ لاہور ہے، راولپنڈی اور پھر پشاور میں اور پھر مردان میں، میاں والی میں، فیصل آباد اور گجرانوالہ میں جو بڑے سخت قسم کے مقدمات ہیں جس میں اداروں کی جو املاک کو نقصان پہنچانے کا اور اس طرح کا دہشت گردی کے بھی اور آرمی ایکٹ کے بھی اور آفیشیل سیکریٹ ایکٹ کی بھی دفعات کے تحت مختلف مقدمات درج ہوئے، تو اس میں ایک پشاور میں تھا۔ تو ٹوٹل ملزمان کی تعداد ہے 131، جس میں سے 84 ملزمان آج پیش ہوئے، اس میں وزراء بھی اور ممبران صوبائی اسمبلی بھی ہیں، اور 47 نہ پیش ہوئے جن کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دی۔ عدالت نے کہا کہ تھانہ خان رازق شہید کے ایس ایچ او عدالتی حکم کی تعمیل کروائیں، متعلقہ ایس ایچ او تمام غیر حاضر ملزمان کو اگلی سماعت پر گرفتار کر کے پیش کریں۔ پروسیکیوشن کے مطابق ملزمان پر 9 مئی کو تھانہ خان رازق شہید کی حدود میں احتجاج کا الزام ہے۔ ملزمان پر احتجاج کے دوران توڑ پھوڑ اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ درج ہے۔ تھانہ خان رازق شہید پولیس اسٹیشن میں 9 مئی کو 121 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ پروسیکیوشن کے مطابق مقدمے میں پی ٹی آئی کے سابق وزراء سمیت متعدد ارکان اسمبلی، بلدیاتی نمائندے اور کارکنان نامزد کیے گئے۔ ملزمان کے خلاف اے ٹی سی عدالت میں ٹرائل شروع کر دیا گیا ہے۔ ٹرائل کے دوران اب تک 84 کے قریب ملزمان باقاعدہ طور پر پیش ہو چکے ہیں اور اپنی حاضری مکمل کروائی ہے، اور جو کارروائی ہے وہ آگے اب بڑھے گی۔ باقی ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کے لیے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے گئے ہیں، اور عدالت نے 21 مارچ تک جو سماعت ہے اس کی کارروائی کو ملتوی کیا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں بھی مقدمات ان کے اوپر بھی جو کارروائی تھی، چونکہ 10 کے قریب دہشت گردی کے مقدمات ہیں اور اس میں باقاعدہ طور پر ٹرائل، کافی مقدمات میں ٹرائل شروع ہو چکا ہے، اور کچھ میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے اور کچھ میں کاپیاں تقسیم ہو چکی ہیں چالان کی اور فرد جرم عائد ہونی ہیں۔ جو 104 کے قریب آرمی کی حراست میں ملزمان ہیں ان کا ٹرائل بھی کافی حد تک مکمل ہو چکا ہے، اور چونکہ معاملہ فائنل ڈیسیجن سے روکا ہوا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اس وجہ سے وہ اناؤنس نہیں ہوا، لیکن جو کارروائی ہے وہ مکمل ہو چکی ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کارروائی جاری رکھنے کی اجازت دی تھی۔ اور اس طرح سے یہ تمام کے تمام جو مقدمات ہیں، مارچ 2023 کے مقدمے میں عمران ریاض خان کو جو گرفتار کیا گیا تھا، جس کے بارے میں نے پہلے ویلاگ میں تفصیلاً آپ کو بتایا، ان کی ضمانت منظور ہوئی تھی، اب باقاعدہ طور پر وہ رہا ہو کے خیریت سے گھر پہنچ چکے ہیں، چونکہ ان کے ساتھیوں کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ہمارے پاس ایسی انفارمیشن ہے کہ ان کو مختلف مقدمات میں ایک کے بعد ایک مقدمے میں گرفتار کیا جائے گا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ خیریت سے گھر پہنچ چکے ہیں اور ان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا اور ایک خاتون صوبیہ شاہد خیبر پختونخوا سے مخصوص نشستوں پر وہ امیدوار ان کو تھی مخصوص نشستوں پر اور وہ کامیاب ہوئی تھی، تو ان کے خلاف کوئی نعرے بازی کی گئی تھی۔
جس کی مذمت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم باقاعدہ طور پر ان لوگوں کے خلاف نعرے بازی جنہوں نے کی ہے، یہ بڑی بالکل، آپ کو کسی سے 100 اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کا کسی کے ساتھ کوئی بھی سیاسی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خاتون کے اوپر نعرے بازی، اور وہ بھی خیبر پختونخوا جیسا علاقہ جہاں باقی علاقوں کی نسبت روایات پر زیادہ عمل کیا جاتا ہے، تو یہ واقعی ایک دیکھنے والا معاملہ تھا کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ بہرحال ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں، تو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ میں نے باقاعدہ طور پر اسپیکر آفس میں بھی جو خاتون ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی، ان سے میں نے معذرت کی تھی اور ان لوگوں کے مذمت بھی کی ہے اور کارروائی بھی کی جائے گی۔ تو صوبیہ شاہد نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست استعفیٰ دے دی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی 1 سیٹ کم ہو گئی ہے خیبر قومی اسمبلی سے، اور صوبیہ شاہد نے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست استعفیٰ دے دی ہے۔ یہ خیبر پختونخوا کے کوٹے پر نیشنل اسمبلی کی وہ سیٹیں تھیں۔ ان کو پتہ ہے کہ معاملہ پشاور ہائی کورٹ میں ہے، اور پشاور ہائی کورٹ میں معاملہ ہونے کی وجہ سے یہ جو ان کو نشستیں ملی ہیں جو پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کونسل کی بنتی تھیں اور الیکشن کمیشن نے ان کو الاٹ کی ہیں، یہ باقی کسی صوبے کی ہوں نہ ہوں، لیکن خیبر پختونخوا کی حد تک پشاور ہائی کورٹ ہر صورت ان کو کالعدم قرار دے گی، اور یہ ان سے سیٹیں واپس لے لی جائیں گی۔ کل بھی جب اسپیکر کی جانب سے اعلان کیا گیا اور انہوں نے حلف لیا، تو انہوں نے کہا جی کہ جو خیبر پختونخوا کے کوٹے پر MNA منتخب ہوئے ہیں PTI کی مخصوص نشستوں پر، ان کے جو مخصوص نشستوں والے کا حلف نہیں لیا، چونکہ پشاور ہائی کورٹ کا، حالانکہ پشاور ہائی کورٹ نے اسپیسیفکلی 18 MNA پر سٹے دیا تھا۔ علی ظفر صاحب نے بھی اس کے حوالے سے گفتگو کی ہے، لیکن اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے چونکہ رائے دے دی گئی، تو اس کے بعد جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے MNA تھے PTI کی مخصوص نشستیں جن کو ملی تھیں، جو باقی سیاسی جماعتوں کے امیدوار تھے، تو انہوں نے حلف اٹھا لیا، اور خیبر پختونخوا کی حد تک حلف نہ ہوا، اور ان کو پتہ تھا کہ خیبر پختونخوا والا معاملہ واپس ہو جائے گا۔ اس وجہ سے قومی اسمبلی کی مخصوص نشست جو دی گئی تھی صوبیہ شاہد کو، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی نشست میں نہیں چھوڑ رہی، اور قومی اسمبلی کی جو مخصوص نشست ہے میں اس کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے صدر آصف علی زرداری کے ساتھ ہیں، لیکن میں جو قومی اسمبلی کی رکنیت ہے یا جو ممبرشپ ہے اس سے استعفیٰ دیتی ہوں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔